آج مہمان خاص میں آپ کی ملاقات کروانے ایک ممتاز اور میاناز سیاستدان عابدہ حسین کے گھر پہنچے اور اپنے خاندان کی تصویروں سے ہمیں آشنا کروایا اور اپنی بہترین کارکردگی اور محنت سے حاصل کیے گئے انعامات اور ایوارڈز دکھائے۔ انہوں نے خلوص سے ہمارا استقبال کیا۔ السلام علیکم جی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو جی، تھینک یو۔ عابدہ حسین صاحبہ، آپ نے اتنا نام کمایا سیاست میں، اتنے اہم عہدوں پر بھی آپ فائز رہیں، کیا وجہ ہوئی کہ سیاست اچانک سے چھوڑی اور پھر غائب ہوئی؟ نہیں، اچانک سے نہیں، اصل میں میری بیٹی سغرا سیاست میں کیونکہ متحرک ہو گئی تو فیصلہ ہمارا یہ تھا کہ وہ الیکشن لڑے گی اور میں اس کی ہیلپ کروں گی۔ انفارچونیٹلی الیکشن ہمارا کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر سغرا آئندہ الیکشن کی تیاری میں ہے اور میں نے پھر اس کی جگہ اس کی وجہ سے سیاست سے ہمکناری کر دی۔ وجہ کیا ایسی تھی کہ ہم کناری آپ نے مطلب کنارہ کشی اختیار کی؟ بات یہ ہے کہ ہمارا حلقہ انتخاب ایک ہے، تو کیونکہ وہ اب اس میں امیدوار ہیں تو اس لیے میرے لیے مناسب تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اچھا، آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی رہی، ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیوں جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تبدیل کی، پھر وزارتیں بھی آپ کو ملی، پھر کچھ ایسے نشیب و فراز بھی ہوئے کہ آپ پہ کچھ مقدمات بھی درج ہوئے، مطلب بہت چھوٹا سا ایک مقدمہ جو بجلی چوری کا تھا، تو کوئی ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے آپ دل برداشتہ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں مسلم لیگ نون میں تھی، متحرک تھی اور عہدے بھی میرے پاس تھے۔ جب پرویز مشرف نے مداخلت کی تو کیونکہ مشرف کو میاں نواز شریف نے اپوائنٹ کیا تھا آرمی چیف ہمارے کسی مشورے بنا، تو جب مداخلت ہوئی تو میں نے پھر سوچا کہ میاں نواز شریف کی نے ہمیں فوج کے حوالے کر دیا ہے چوتھی مرتبہ، تو اس لیے اب میرا نون میں چلنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر میں نے کچھ وقفے بعد پیپلز پارٹی جوائن کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری خاصی نیاز بندی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ تلف ہو گئیں ان کی اسیسینیشن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جناب آصف علی زرداری کے ساتھ میری کوئی چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے کنارہ کشی کر لی۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی مالی ان کی مداخلت تھی؟ نہیں، اصل میں ان کی اور میری بنتی نہیں تھی۔ نہ بننے کی وجہ کچھ شیئر کریں ہم سے۔ نہ بننے کی کوئی خاص وجہ نہیں، میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہے اس کی انویسٹیگیشن کو جتنا سیریسلی لینا چاہیے تھا اتنا سیریسلی نہیں لیا، اور وہ بینیفیشری تھے بے نظیر کے دنیا سے روپوش ہونے کے، تو بس میری ان سے بن نہیں پائی۔ تو آپ بلاول بھٹو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا بلاول کے لیے گڈ ول ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ کامیابی حاصل کرے، لیکن میرا اس کے ساتھ سیاسی رابطہ کوئی نہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت رہی اس ملک کی اور وزارتیں بھی ان کے پاس رہیں اور انہوں نے بڑے اہم ذمہ داریاں نبھائیں، کیا وجہ ہے کہ اب وہ جماعت صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے؟ اس میں خامیاں کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں؟ جی، بنیادی طور پہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فروغ نہیں دیا، یا پنجاب میں ان کے لوگ جو تھے وہ ان کا اعتماد نہیں حاصل کر پائے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو سندھ میں
سندھ تک محدود کر دیا ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ میں وہ سب سے بڑی جماعت ہے اور اس کے کوئی دور نزدیک مقابلے میں نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں اب ان کا وجود جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا. تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، خاص کر بلاول بھٹو کو، کہ وہ جماعت جو تھی کسی دور میں پورے پاکستان میں جس کا ٹنکا بجتا تھا، تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ سندھ سے بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، بلاول کو چاہیے ہے کہ وہ تمام ان لوگوں سے رابطہ کریں پنجاب میں جو کہ ان کی والدہ کے ساتھ منسلک تھے یا ان کے نانا کے ساتھ منسلک رہے. وہ زیادہ تر تو اب فوت ہو گئے ہیں، لیکن چندے کبھی ہیں. تو بلاول کو چاہیے کہ یہ ان سے رابطے کرے، اور پھر وہ ایک پنجاب کا ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ ٹور کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کو متحرک کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیچھے جانے کا سب سے زیادہ فائدہ کون سی جماعت کو ہوا؟ نون کو. صاف ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ نون کو ہوا اور کافی حد تک تحریک انصاف کو بھی ہوا. لیکن نون پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ سندھ میں تو نہیں لے سکی. نہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں لے سکا. البتہ پنجاب میں ان کو سپیس مل گیا پیپلز پارٹی کا، اور جیسے میں نے کہا تحریک انصاف کو. اچھا، جو موجودہ حکومت ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جو ان کا ایک خاص کر عمران خان صاحب کو یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بڑکیں زیادہ مارتے ہیں، مطلب بیانات زیادہ دیتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں ہے. اور نون لیگ کو اور نون لیگ کے رہنما بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ زیادہ کی جاتی ہیں. آپ اس پہ تفصیلی کیا تبصرہ کریں گی کہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی ڈاؤن ہے. اکانومی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اور عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. لیکن اگر معیشت نے تیزی پکڑ لی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی حکومت کامیاب ہوگی. تو حکومت کامیاب ہوگی، اور جو ان کی کیبنٹ میں لوگ ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں یہی لوگ ہوتے ہیں جو اب عمران خان کے ساتھ ہیں. تو صرف کیا عمران خان بہتری لانے کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں یا ان کے ساتھ ٹیم بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، ان کے ساتھ صاف ظاہر ہے ٹیم ہونی چاہیے ہے. اب ان کی ٹیم جو ہے وہ کوئی اس وقت اتنی مؤثر نہیں ہے. ان کو اپنی ٹیم کو بیف اپ کرنا ہوگا. کون سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور جن کی ریپوٹیشن کی وجہ سے شاید عوام میں ان کی امیج جو ہے وہ خراب ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کا؟ اب انڈیویجولی تو میں نہیں کہہ سکتی کہ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور تحریک انصاف کے جو بنیادی اراکین ہیں، عمران کو ان سے رابطے کر کے، ملاقاتیں کر کے، اور ان کو اپنی جماعت میں متحرک کرنا چاہیے. عمران خان کو کیسا لیڈر آپ جانتی ہیں، مانتی ہیں یا دیکھتی ہیں؟ بذات خود آپ اتنا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے کہ عمران خان کیسا اس ملک کو جو ہے وہ لیڈر کی صورت میں ملا؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے بڑی ہمت کی ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت 20 سال چلائی اقتدار میں آنے سے پہلے. اب ان کا ٹیسٹ ہے، اور اگر اقتصادی امور بہتر نہ ہوئے تو پھر ان کو سیکنڈ ٹرم حاصل نہیں ہوگا. تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں، ان کے بھی معاملات آئے دن الجھتے رہتے ہیں. مطلب چودھری پرویز الہی ہیں یا چودھری شجاعت ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی کچھ ایسی آتی تھیں جس سے لگتا تھا کہ شاید یہ اتحاد اتنا بہتر نہیں چل رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی، یہ اتحاد جو ہے یہ بنیادی طور پہ غیر فطری ہے.
سو اس کا ختم ہونا کوئی اتنا عجوبہ نہیں ہے. وہ اگر ختم نہیں ہوتا اور اگر ختم ہوتا ہے تو کس کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو حکومت بنتی ہوئی نظر آتی ہے یا بن سکتی ہے؟ یہ اقتصادی امور پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اقتصادی امور بہتر ہوئے تو عمران خان کی جماعت ایک مرتبہ پھر الیکشن جیت سکتی ہے. لیکن اگر اقتصادی حالات جو کا تو رہا تو پھر آئندہ الیکشن جو ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگی. اچھا عابدہ صاحبہ، عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا ایک یو ٹرن جو ہے وہ بڑا مقبول اور مشہور ہوا ہے کہ یو ٹرن بہت جلدی وہ لے لیتے ہیں یا ان کی حکومت لے لیتی ہے. بیوروکریسی کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے آئے. ان کے حکومتی نمائندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ان سے اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی ہے، اور بیوروکریسی سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اناڑی لوگ ہیں، کھلاڑی نہیں ہیں. تو کیا ایسا گٹھ جوڑ یا ایسا کوئی مسئلہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہو اپنے ساتھ لے کے چلے. اب عمران خان اگر ان کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلے گا تو اس کا نقصان ہوگا. اور احتساب کے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جو آپ کی سابقہ جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون، اور جتنے لوگ اب تک گرفتار بھی ہوئے لیکن کوئی ایسی بڑی جو ہے وہ پیش رفت وہ نہیں ہوئی، تو اس احتساب کو آپ تفصیلی طور پہ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا ہے یہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ فی الحال تو احتساب کا عمل کوئی خاص کامیاب نہیں گیا، اور آنے والے وقت میں کیا وہ مؤثر ثابت ہو اپنے آپ کو کر سکتے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں اور باہر ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ کا مستقبل جو ہے وہ اب کون سا آپ ایسا دیکھتی ہیں لیڈر جو آگے آئے گا، یا نواز شریف صاحب کی مریم نواز، تو ان میں کیا خوبیاں ہیں؟ اس میں وہ حسین خاتون ہے، اس کے حسن کی ایک کشش ہے، اور پھر اس کا باپ جو ہے وہ اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے. یہ تو ان کا آپ نے بالکل حسن کی بات کی ہے، اور سیاسی حسن ان میں کیا دیکھتی ہیں، کس طرح؟ دیکھیے وہ تو انٹرائیڈ ہیں، ان کو جب موقع ملے گا وہ سیاسی طور پہ سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. تو شہباز شریف جو ہیں آپ کی نظر میں کیسے سیاستدان؟ شہباز جو ہے وہ ہی از ناٹ اے پیپلز مین. وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو ٹھیک ہے لیکن اس کی عوامی شخصیت نہیں ہے. لیکن عوامی شخصیت نہیں ہے تو مقبولیت جو ہے وہ پنجاب میں خاص کر آپ نے بھی دیکھا کہ اتنے عرصے سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت دفعہ رہے، تو ان کی عوامی مقبولیت تو بہت رہی، لوگ انہیں پسند بھی کرتے تھے، یا وہ جس طرح کا ان کا کام کرنے کا طریقہ کار تھا. تو آپ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ مقبول کس طرح سے ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ جوں کا تو رہے گا. آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب بڑے لیڈر کے طور پہ پرائم منسٹر بھی بنے، مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بنی، تو شہباز شریف صاحب اس لیول کے لیڈر نہیں بن سکے؟ نہیں ہے. اور جو ایک گھرانے کا ایک لیبل ان پہ لگا رہتا ہے کہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک اچھی لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گی، تو اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، حمزہ شہباز، تو ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ حمزہ شہباز کا مستقبل ہے. حمزہ اور مریم دونوں آنے والے وقتوں میں مسلم لیگ کے بانی بنیں گے. اگر اب آپ کو ایسی کوئی پیشکش ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ذمہ داری کی، تو آپ قبول کریں گے؟ نہیں، میں تو اب پیچھے ہٹ گئی ہوں. مطلب وہ کسی بھی اسٹیج پہ آ کے ایسی کوئی پیشکش آپ کے لیے قابل قبول نہیں نہیں ہو سکتی ہے.
تو آپ اپنی بیٹی کو جو سیاست کر بھی رہی ہیں، جنہوں نے الیکشن بھی لڑا، تو ان کو کیا تجویز کریں گی، کیا ایڈوائز کریں گی؟ ان کو میں ایڈوائز کروں گی کہ وہ جس جماعت کو سمجھتی ہیں کہ اس کی کارکردگی احسن ہے، ان کو اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ فی الوقت تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر وہ دونوں جماعتوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تو شی شوڈ کنٹینیو فار دا ٹائم بینگ ایز این انڈیپینڈنٹ۔ اچھا، جو آپ کا جو آبائی علاقہ ہے اس کی اور لاہور شہر کی یا بڑے شہروں کی سیاست میں فرق ہوتا ہے، آپ کے اس علاقے میں اور لاہور کی سیاست میں یا کراچی کی سیاست میں کیا فرق دیکھتی ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا علاقہ جو ہے وہ دیہی ہے، اس کے مسائل زراعت سے اور دیہاتی ایشو سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ شہر کی سیاست اس کی اپنی ہوتی ہے۔ تو ہمارے علاقے کی سیاست باقی جو پنجاب کا دیہی علاقہ ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کیسے وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے؟ وہ ایک گمنام سی شخصیت ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ اس میں کس کی ناکامی ہے، حکومت کی ناکامی ہے یا سردار عثمان بزدار کی ناکامی؟ دونوں کی۔ عمران خان ان کا چرچا بہت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میں نے پنجاب کو دیا ہے، تو اور ان پہ کئی دفعہ انگلیاں بھی اٹھائی گئیں، ان کی کارکردگی پر بھی، اور اختلافات بھی ان کی وجہ سے کچھ سامنے آتے رہے کیبنٹ میں بھی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صرف سردار عثمان بزدار کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ عمران خان عثمان بزدار کو سپورٹ کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہیں، اور عثمان بزدار کی کارکردگی میں ابھی تک تو کوئی ایسی نمایاں بات نہیں ہے، تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ آپ جب سیاست میں آئیں تو اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا خواتین کا، سیاست میں آنے کا بہت کم تھا، اور خاص کر جو خواتین سیاست میں آتی تھیں وہ خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتی تھی۔ تو آپ خواتین کے حقوق کے لیے کیا دیکھتی ہیں کہ اس طرح سے آپ کے دور سے لے کے اب تک کام ہوئے ہیں یا کچھ ہونا چاہیے اس کے لیے؟ کافی کام ہوئے ہیں، اور سیاست میں اب بہت سی عورتیں متحرک ہیں۔ ایک تو پرویز مشرف کے دور میں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ 20 سے 60 ہو گئی، اور اس میں بہت سے نئے چہرے آئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کا اب اتنا حصہ ہو گیا ہے سیاست میں کہ سیاسی جماعتوں کو 20% عورتوں کو اپنی پارٹی ٹکٹ دینی چاہیے، لیکن یہ مخصوص نشستوں کے میں حق میں نہیں ہوں۔ تو آپ نے اپنے دور میں خواتین کے حقوق کے لیے کیا کیا، کتنی حد تک آپ کامیاب ہو سکیں؟ جی، خواتین کے حقوق کے لیے میں نے 2-3 قوانین پاس کوائے، جس میں بنیادی طور پہ سب سے اہم قانون یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد میں جو تقسیم ہوتی ہے جائیداد کی شرعی اصولوں کے مطابق، وہ کیونکہ جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کو اقتصادی ان کا حصہ نہیں لینے دیتے، تو وہ پراپرٹی حکومت اپنی تحویل میں لے کے اور تقسیم کرے۔ تو یہ جو ایک تیزاب کے معاملے سے کافی قوانین بنے اور اس پہ عمل درآمد بھی کسی حد تک، کس کے تیزاب کو جو تیزاب گردی کے واقعات ہوتے تھے، اس پہ کوئی آپ نے کام کیا؟ اس پہ تو بہت نہیں، ساری اس پہ میں نے کوئی کام اس پہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ پچھلے دنوں ایک بہت خواتین کا ایشو بنا رہا جس پہ بڑے علماء کرام نے بھی، بڑے لوگوں نے بات کی، وہ جو میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے چیزیں تھیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بات اب ٹل گئی ہے، گزر گئی ہے۔ بالکل ٹل گئی ہے، لیکن اس پہ اسے تنقید کیا گیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا اس طرح سے خواتین کا اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ آنا، اور اس میں چاہے کوئی جائز یا ناجائز بات بھی ہو، اس کا منوانا، سڑکوں پہ آنا، نہیں، سڑکوں پہ آنے کے بجائے
عورتوں کو لابی کرنا چاہیے، مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ لابی اپنی بنانی چاہیے۔ آپ کس سوسائٹی کی حامل ہیں کہ کس طرح کی سوسائٹی ہمارے جو ہے ہمارے ملک میں ہونی چاہیے؟ لبرل ہونا چاہیے یا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ہماری ملٹی کلاس سوسائٹی ہے اور ہم جمہوری عمل میں یقین رکھتے ہیں، تو آئندہ الیکشن میں جو ایشوز ابھریں گے اس کے زمرے میں یہ بھی آئے گا کہ عورتوں کی ترقی کے لیے کیا 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 گیا۔ جو عمران خان نے اب تک اقدامات کیے ہیں یا اب تک جو انہوں نے بظاہر ترقیاتی کام ہو یا جو ایک بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو رہنے کی جگہ فراہم کی مختلف شہروں میں، اس کے علاوہ آپ کی نظر میں اب تک کا کون سا ایسا کام ہے جو بڑا قابل تعریف ہے؟ بین الاقوامی طور پہ جا کے جو انہوں نے اسپیچز کی اس پہ تو انہیں بڑی پذیرائی ملی۔ ملکی سطح پہ آپ بتائیں کہ کورونا سے لڑنے کے لیے لوگوں کو جو پیسے دیے گئے 12,000 روپیہ فی کس دیا گیا، وہ بڑا کام تھا، یا لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا گیا، سندھ کی حکومت کے اختلافات آئے؟ اوورآل آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کس طرح کے معاملات بہت بہتر عمران خان ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جی، عمران خان نے یہ سچویشن جو ہے یہ مناسب طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کو اقتصادی امور پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ تو ان کی جو سیاسی معاونت کرنے والے لوگ ہیں عمران خان کے، ان میں بھی کوئی بہتری ہونی چاہیے؟ عمران خان کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ سیاسی معاونت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے بہتر ان کی کیبنٹ میں ہوں۔ وہ لوگ ان کی کیبنٹ میں ہیں اور مزید بھی شاید آئیں گے، اور دیکھا جائے گا کہ آئندہ 2 سال میں عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کس حد تک عوام کو تسلی بخش محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی بہترین سیاسی شخصیت، پسندیدہ سیاسی شخصیت کون ہے؟ اس وقت پاکستان میں تو کوئی ایسا شخص نہیں نظر میں آتا، اب آگے چل کے پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ سے کمپیریزن کروائیں کہ عمران خان بڑے لیڈر ہیں یا نواز شریف، تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں اپنی ججمنٹ ریزرو رکھوں گی۔ اچھا، اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ عثمان بزدار زیادہ اچھا پنجاب چلا سکتے ہیں یا شہباز شریف؟ شہباز شریف۔ اور بلاول میں یا مریم میں اچھا مستقبل کس کا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کا مستقبل ہوگا روشن، اقتدار کس کو آتا ہے یہ وقت ثابت کرے گا۔ اور جو شیخ رشید صاحب کی طرف سے تنقید کی جاتی ہے نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، بالخصوص بلاول کو، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ شیخ صاحب درست بات کرتے ہیں، لیکن درست بات تو وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی تنقید میں کوئی حقائق بھی ہوتے ہیں یا صرف وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں حقائق ضرور سامنے آتے ہیں۔ جیسے وہ ٹائم فریم بتاتے ہیں کہ حکومت اب جانے والی ہے، اب آنے والی ہے، تو وہ ان کی چڑیا کون ہے؟ ان کو انفارمیشن یا ان کی یا سیاسی بصیرت اس قدر مضبوط ہے کہ انہیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کو سب کچھ تو نہیں پتہ چل جاتا، لیکن کافی حد تک پتہ چل جاتا۔ آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کیبنٹ ہے، وفاقی جو وزراء ہیں، ان میں آئے روز کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ آپ محسوس کرتی ہیں کہ مستقل مزاجی کیوں نہیں ہے موجودہ حکومت میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ مستقل مزاجی عموماً جہاں پہ جمہوریت ابھی اتنی توانا نہ ہو تو مشکل ہوتی ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہمارا پبلک اوپینین جو ہے یہ شفٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب جب آپ اپنے حلقے میں جاتی ہیں یا جس دور میں آپ سیاست کرتی تھی تو یقیناً لوگوں کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ ان کے ترقیاتی کام جو ہیں وہ ہوں،
تو آپ کے علاقے میں لوگوں کو کیا توقعات ہوتی ہیں, کس طرح کے منصوبوں کو, کس طرح کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں لوگ؟ دیکھیے جی, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہے, خاص طور پہ دیہات میں جہاں کچی سڑک ہے اس کو میٹل ہونا چاہیے. تو دیہاتی لوگ جو ہیں وہ ان کی ایک تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ زراعت میں زرعی پیشہ ہوتے زیادہ تر, ان کو اچھا بیج ملے مختلف فصلوں کے لیے اور پانی کی خاص طور پہ فراوانی رہے, یہ میں سمجھتی ہوں. تو جو وہاں کے آپ کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, وہ کس طرح کے کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کریں, یا اس طرح کے کام زیادہ تر کیا رجحان ہوتا ہے؟ زیادہ رجحان یہ ہوتا ہے کہ ان کو پولیس کی کارکردگی سے بچایا جائے اور پرامن طریقے سے ان کو زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے. آپ نے اپنے علاقے میں کس طرح کے کام کیے ہیں, کس طرح کے کام کروائے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے جب آپ تھیں؟ تو کیا وہ تمام امیدیں جو تھیں آپ کے ووٹرز کی, سپورٹرز کی, وہ مکمل ہوئیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ وہ مکمل ہوگی. کرونا کے لیے آپ نے اپنے علاقے میں کیا کیا؟ کرونا کے لیے میں تو کچھ نہیں کر پائی سوائے اس کے کہ میں جھنگ گئی نہیں ہوں جب سے یہ کرونا کا آؤٹ بریک ہوا ہے. تو آپ کی بیٹی اب جو ہے حلقے میں وہ ہوتی ہیں, تو ان کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آپ کے جس طرح سے آپ نے سیاست کی, جس لیول پہ آپ نے کام کیا, وہ اس پہ آ سکیں گی؟ ہاں جی, میں سمجھتی ہوں کہ آ سکیں گی, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے سے آگے جا سکیں. اچھا, والدہ کی سپورٹ انہیں زیادہ ہے, والد بھی سپورٹ کرتے ہوں گے یقیناً, تو داؤ پیچ آپ ان کو سکھا رہی ہیں سارے سیاست کے؟ وہ خود سیکھ رہی ہیں, اپنے تجربے سے خود سیکھ رہی ہیں. آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کا بھی سیاست میں وہ اپنے والد کی جگہ سیاسی طور پہ متحرک ہے اور آنے والے الیکشن میں وہ امیدوار ہوگا. اس گھر میں ہم نے دیکھا بہت ماشاءاللہ بڑا گھر ہے اور بڑے عرصے سے آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں. اب آپ کی کیا یہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں؟ پوتے کو بھی آپ ذکر کیا آپ نے کہ پوتے کے ساتھ بھی آپ ٹائم کچھ گزارتی ہیں, تو اور کیا ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں؟ پرانے سیاستدان, کیا پرانے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ گھر میں لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا آپ کہیں جاتی ہیں؟ جی, یہاں پہ لوگ سیاسی آتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ آتے رہیں گے, کیونکہ جب ہمارے بچے سیاست میں آ گئے تو سیاسی لوگوں کا آنا تو لازم ہو گیا. یہ جی میری پہلی سالگرہ کی تصویر ہے, یہ میری نانی کی تصویر ہے, اور وہ میری بیٹی سہرا اور میرا بیٹا عابد, ان کی تصویر ہے. یہ میرے والد کی تصویر ہے, یہ عابد کی ہے, اور یہ میری بیٹی ام کلثوم کی ہے. یہ جی میرے والد, یہ میری والدہ, یہ نیچے میں, اور یہ پھر میرے والد اور والدہ. جی, اب یہ بتائیے گا کہ آج کل مصروفیت کیا ہے؟ مطلب سیاسی طور پہ بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہیں, کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ کی, تو گھر میں ذاتی مصروفیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ ایک تو جی میں فارمنگ کرتی ہوں, میرا بڑا پرانا فارم ہے, اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں. پھر اسلام آباد میں چونکہ فخر مام آج کل زیادہ ہوتے ہیں تو میرا آنا جانا رہتا ہے وہاں, اور لاہور میں بھی پھر میرا پوتا ہے تو مجھے اس کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے. بیٹیاں میری سہرا امام زیادہ ٹائم جھنگ میں ہوتی ہیں, اور ام کلثوم امام زیادہ وقت لاہور میں ہوتی ہیں. عابد امام ملتان اور
لاہور کے درمیان رہتے ہیں میرا بیٹا، چونکہ وہ اگلے الیکشن کی تیاری میں ہے. سو میرا اب ریٹائرمنٹ کا وقت ہے، تو میں کچھ مصوری کرتی ہوں، کچھ کتابیں پڑھتی ہوں، کچھ لوگوں سے میل جول ہے، بس یہی سلسلہ ہے. تو میوزک سے کتنی وابستگی ہے؟ مصوری تو آپ کرتی ہیں. میوزک سے خاصی وابستگی ہے. جب میں لمبے سفر پہ جاتی ہوں نا، مثلاً لاہور، اسلام آباد، تو پھر میں گاڑی میں میوزک سنتی ہوں، زیادہ قوالی سنتی ہوں. قوالی کس کی زیادہ سنتی؟ میں نصرت فتح کے کیسٹ سنتی ہوں، اور پھر ابو محمد اور فرید ایاز میرے یہاں کئی مرتبہ آئے بھی ہیں قوالی کے لیے. میں نے جی 40 سال سیاست کی اور بس بتیری ہو گئی. تو میں اس بات کو غلط ثابت کرتی ہوں کہ سیاستدان ریٹائر نہیں ہو سکتے، چونکہ میں ریٹائرڈ ہوں اور انجوائے کرتی ہوں. البتہ لوگوں سے ناطا تو رہتا ہے، تو لوگ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے، پھر ملنے بھی آیا کرتے ہیں، تو وہ سلسلہ تو چلتا ہے. آج کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جب آپ سیاست کیا کرتی تھی، سیاست میں تھی، تو کچھ اور طرح کے سیاستدان ہوتے تھے، سیاست کا ایک طرز عمل اور طرح کا ہوتا تھا. آج کی سیاست میں کیا فرق دیکھتی ہیں؟ آج کی سیاست میں یہ ہے کہ لوگ اب بڑے ابن الوقت ہو گئے ہیں، اور سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ ان کو بدلنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. آج کل تو ہم سارے کرونا کی گرفت میں ہیں، دنیا بھر میں یہ کرونا کا تہلکہ ہے، اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ رواں دواں ہے، ابھی تک مقبولیت نہیں حاصل کر سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت ڈاؤن ہے اور مہنگائی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ کوئی اتنے مطمئن نہیں ہیں. لیکن جیسے معیشت سنبھلتی ہے اور تھوڑی سی طاقت پکڑتی ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کی کامیابی نظر آئے گی. مقبولیت کی وجہ کیا ہے کہ مقبول کیوں نہیں ہو سکی یہ حکومت، اور معاشی طور پر جو ہے وہ لوگ بحران کا شکار ہیں، چاہے وہ کرونا ہو یا اس سے پہلے بھی ہو، تو اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ معیشت ڈاؤن ہے، اقتصادی حالت اس کی نئی حکومت کے آنے سے کوئی بہتر نہیں ہو سکی. اب وہ اس میں تبدیلی اگر آتی ہے اور یہ اقتصادی طور پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو پھر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ مقبولیت پکڑنی شروع کرے گی. سیاست کے لیے، سیاست کرنے کے لیے پیسے کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے؟ کافی حد تک ہوتا ہے. کئی لوگ تو پیسے کے بل بوتے پہ ہی سیاست کرتے ہیں. جہاں تک میرا اور فخر امام کا تعلق ہے، ہمارے پیسے تو خرچ ہوتے ہیں، لیکن کسی حساب کتاب کے زمرے میں. یہ نہیں کہ خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. فخر امام صاحب اور آپ کے جو سیاسی کوئی اختلافات ہوتے ہیں، تو آج کی حکومت کو ان کو لے کر یا آپ اپنے لے کے نظریات کو کوئی اختلافات دیکھتی ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب وہ آپ کے نظریے کے مطابق ہی ہیں. ہم نے یہ سنا کہ ان کی سیاست کا کچھ شاید انداز آپ سے مختلف رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ کیونکہ ہماری قدریں مشترک ہیں،
تو کوئی ایسا اختلاف قابل ذکر نہیں. تو اب فیوچر میں بچوں میں کون ہیں جو اس سیاست کے میدان میں آئیں گے؟ اب آپ نے تو ریٹائرمنٹ لے لی. سغرا میری جگہ ہیں جی، وہ ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں، سینیٹر بھی رہ چکی ہیں. انفارچونیٹلی اپنا وہ لاسٹ الیکشن ہار گئیں، لیکن اب اگلے الیکشن کی تیاری میں ہیں. اور وہ جھنگ سے خانوال سے عابد امام ہے ہمارا بیٹا، وہ اپنے والد کی جگہ لے گا. گھر میں آپ نے بڑا اچھا باغیچہ بنایا ہوا ہے، پودوں کا بڑا خوبصورت دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں. تو یہ بھی خود دیکھ بھال آپ کرتی ہیں؟ جی ہاں، میں نے مالی تو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی سپرویژن میں کرتی ہوں. اور میری بہو کو باغبانی کا بڑا شوق ہے، تو وہ اس معاملے میں میری ہیلپ کرتی ہے. آپ نے بتایا ابھی کہ فارمنگ بھی آپ کرتی، بزنس بھی کرتی ہیں. تو یہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام شروع کیا، پیسوں کی ضرورت تھی، یا آپ کا شوق ہے کاروبار کرنا؟ نہیں، فارمنگ تو میں مسلسل کرتی چلی آئی ہوں، اور کاروبار بھی. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. میں جب سیاست میں ایکٹیو تھی اس وقت بھی، اور اب ریٹائرمنٹ میں بھی، وہ میرا کام جو ہے ذاتی، وہ تو جاری و ساری ہے. اچھا، آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے سیاست بھی بڑی دبنگ کی، بڑے نام آپ کے ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا جاگیردارانہ قسم کا رہا ہے. تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ میں دیکھیے سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرے والد نے بھی سیاست کی، میرے شوہر بھی کرتے ہیں، تو میں نے بھی کی ہے. وہ تو ایک معمول کی بات ہے. لاہور میں بڑا مہنگے ایریے میں آپ کا گھر ہے، بڑا اچھا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے، اور خاصی جگہ ہے. یہ آپ نے کب بنایا اور کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ رہ رہی ہیں؟ جی، یہ میرے والد نے میرے نانا سے زمین خریدی، اور سن 58 میں انہوں نے اس گھر کی تعمیر شروع کی. 1 جنوری سن 1960 میرے والد اور والدہ اور میں، کیونکہ میرے بہن بھائی نہیں تھے، میں اکلوتی تھی، تو ہم 3 بندے تھے فیملی میں. تو ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 جنوری سن 1960. پھر میرے والد اس کے 10 سال بعد فوت ہو گئے. میری والدہ کا گھر تھا، وہ سنبھالتی تھی. وہ پھر میرے والد کے فوت ہونے کے 28 سال بعد چلی گئیں، اور اس کے بعد یہ گھر جو ہے اس کا چلانا میری ذمہ داری بن گیا. اچھا، سیاست میں آنے کا کیسے اتفاق ہوا؟ فیملی کی جانب سے تھا یا آپ اکیلی تھیں، اکلوتی تھی، اس وجہ سے جو چاہا کیا آپ نے؟ میں نے جیسے بتایا جی، میرے والد سیاست میں ایکٹیو تھے. وہ قبل از وقت دنیا سے چلے گئے. 55 ایئرس ان کی عمر تھی جب وہ وفات پا گئے. تو میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا ہے سیاسی، تو اس کو میں نے پورا کرنا ہے. تو پھر میں سیاست میں داخل ہو گئی.